بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورتیں الٹا لیٹ کر سوتی ہیں ایسی عورتیں جماع کی شوقین ہوتی ہیں۔ گوری عورتیں کالے اور سانولے مردوں کے ساتھ سونا پسند کرتی ہیں۔ جس عورت کے بال زیادہ لمبے ہوں ایسی عورت محبت کی شوقین ہوتی ہے۔ جس عورت کے دانت سفید ہوں وہ عورت بہت جلدی پھنس جاتی ہے۔ عورت کو جاپانی پھل کھلا کر اس کے پاس جانے سے عورت مطمئن ہو جاتی ہے۔ عورت 3 چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہے: تعریف، دولت اور زیور۔ چھوٹے قد والی عورتوں کو لمبے قد والے نوجوان پسند آتے ہیں۔ جس عورت کے ہونٹ باریک ہوں ایسی عورت بہت مشکل سے مائل ہوتی ہے۔ کالے سیاہ بالوں والی عورتیں اکثر زیادہ تعریف کرنے سے پھنس جاتی ہیں۔ جو عورتیں جلدی رونے لگتی ہیں ایسی عورتوں میں قوت زیادہ ہوتی ہے۔ کالے خرگوش کا لعاب بدن پر ملنے سے آدمی کے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے آدمی کا وقت بڑھتا ہے۔ معدے میں گرمی ہو جائے تو سونف والا پانی رات کو سونے سے پہلے پی لیا کرو۔ سونے سے پہلے ناف میں تیل ڈالنے سے انسان کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ سر میں بادام کا تیل ڈالنے سے انسان کی یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر بال وقت سے پہلے گرنے لگیں تو سمجھو قوت میں کمی آ رہی ہے۔ جس عورت کی ناک لمبی ہو ایسی عورتیں غصے کی تیز اور دولت کی لالچی ہوتی ہیں۔ جن عورتوں کی آنکھیں بڑی ہوں ان کا دماغ بھی بھاری ہوتا ہے۔ رات کو جو آدمی پیٹ بھر کر کھاتا ہے وہ جلدی ڈلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں لمبی نیند سونے کی عادی ہوں ایسی عورتیں قسمت والی ہوتی ہیں۔ پھل کھانے کے بعد فوراً پانی پینے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نہانے سے پہلے پیٹ بھر کر روٹی کھانے سے پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جن لوگوں کو تمہارے جانے کا غم ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں ان کو خوشیاں ضرور دے دینا۔ جو کچھ تم نہیں جانتے پوچھ لو، کیونکہ پوچھنے کی ذلت عزت اور دانائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بغاوت اگر کامیاب ہو جائے تو انقلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ غم دراصل خوشی کی چھن جانے کا ہی انعام ہے۔ ہماری زندگی کا 3/4 حصہ عمل سے عبارت ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ سننے میں جلدی کرو لیکن بولنے میں دیر لگاؤ۔ جو بندہ اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر اعتماد نہ کرو۔ اعتماد کا پودا بہت آہستہ آہستہ نشو نما پاتا ہے۔ نیک کام کی فکر اس کے کانرے کا سبب ہے اور برے کام کو برا سمجھنا اس سے دوری کا باعث ہے۔ اگر دنیا میں دولت برابر تقسیم ہو جائے تو چہروں کو برابر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انسان جتنا حکومت پر اعتبار کرتا ہے اتنا ہی اگر وہ خود پر کر لے تو کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ وہ بندہ ہر جگہ عزت اور شوکت کے ساتھ استقبال پاتا ہے جو کم گو اور خاموش رہتا ہے۔ سوال ایک ایسی بلا ہے کہ انسان کتنا ہی بولنے والا ہو مگر سوال کی عادت سے زبان کمزور ہو جاتی ہے۔ ضمیر بزدل ہوتا ہے، جن برے کاموں کو یہ روک نہیں سکتا ان کا جواز تلاش کرتا ہے۔ جو انسان زور سے کہکا لگاتا ہے سمجھ جاؤ اس کا ذہن خالی اور وہ بیوقوف ہے۔ دوسروں کی عیب جوئی کرنے والے کو اپنا ہمدم مت سمجھو، اس کی محفل میں مت بیٹھو۔ جس کی نیت میں کھوٹ ہو وہ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا، بے چینی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اپنے معاملات میں عقل مندوں سے مشورہ کیا کرو تاکہ غلطی اور ندامت سے محفوظ رہو۔ اگر نکتہ چینی سے بچنا چاہتے ہو تو کچھ نہ کچھ کرو، کچھ نہ کہو اور کچھ نہ بنو، صرف چپ رہو۔ 3 چیزیں بڑھاپا لاتی ہیں: زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ جمع کرنا۔ 3 چیزیں جوانی لاتی ہیں: کم جمع کرنا، کم کھانا اور کم سونا۔ غریب جب ابھرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ زحم لگانے کے ساتھ
زہم کھانے کا حوصلہ بھی پیدا کرے۔ 3 چیزیں غم لاتی ہیں: وقت ضائع کرنا، سستی کرنا، ہاتھ پھیلانا۔ 3 چیزیں خوشی لاتی ہیں: محنت کرنا، صبر کرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ حرام روزگار اگرچہ گھروں اور جیبوں کو بھر دیتا ہے مگر دلوں سے ایمان کو خالی کر دیتا ہے۔ محنت ہمیں 3 بری خرابیوں سے بچاتی ہے: بے لطفی، بدی اور غیر سے احتجاج۔ انسان کے اعتبار سے اسے گناہگار نہیں بنا سکتے جب تک اس کا دل دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے۔ وہ ہر معاملہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ درخت دوسری چیزوں کی نسبت اپنے ماحول کے سانچے میں زیادہ بہتر ڈال جاتا ہے۔ روزانہ چلنے پھرنے کے لیے وقت ضرور نکالو، ورنہ بیماری کے علاج کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ دولت اکٹھی کرنا انسانیت کی معراج نہیں بلکہ مہربانیاں بانٹنا انسانیت کی معراج ہے۔ تاریخ کے مادی نظریے کے روح سے حقیقی زندگی میں فیصلہ اس کی تکرار ہے: جب دوسرے بول رہے ہوں تو مت بولو، جب دوسرے کھڑے ہوں تو مت چلو۔ جو بندہ انجام کو سوچتا ہے وہ مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ نہ صرف خدا کو دھوکہ دیتا ہے بلکہ مخلوق خدا کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ ایک غیرت مند انسان کی زندگی کے 2 ہی کامیاب ہیں: یا کامیاب ہوتا ہے یا جان قربان کر دیتا ہے۔ چلیں ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر آج کے اس خاص اور آزمودہ نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ ترکیب تیاری: ناظرین، آج کے نسخے کا سب سے خاص جز ہے ادرک۔ سب سے پہلے ایک درمیانہ ٹکڑا تازہ ادرک کا لیں اور اسے اچھی طرح دھو لیں تاکہ مٹی یا گرد وغیرہ باقی نہ رہے۔ نمبر 2، اب اسے چھری سے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ ہر ٹکڑا تقریباً 1 انچ کا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، دوبارہ صاف پانی سے اچھی طرح دھو لیں تاکہ یہ بالکل تازہ اور جراثیم سے پاک ہو جائے۔ نمبر 4، ایک چھوٹا ٹکڑا الگ رکھ لیں جو استعمال کے وقت کام آئے۔ یاد رکھیں کہ ادرک ہمیشہ تازہ استعمال کرنی ہے کیونکہ پرانی یا خشک ادرک کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹکڑا بہت چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ آسانی سے منہ میں رکھا جا سکے۔ اس کے لیے کسی اور جڑی بوٹی یا پنساری کے نسخے کی ضرورت نہیں، صرف ادرک ہی کافی ہے۔ یہ مکمل قدرتی طریقہ ہے اور اس میں کسی قسم کا نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ طریقہ استعمال: ناظرین، اس نسخے کا صحیح استعمال ہی اس کے شاندار نتائج کا راز ہے۔ جب بھی آپ وقت خاص کے قریب ہوں اور اپنی شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنے کا ارادہ ہو تو وہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا جو آپ نے الگ رکھا تھا اسے اچھی طرح صاف کر کے اپنی زبان کے نیچے رکھ لیں۔ جب ادرک زبان کے نیچے ہوگی تو آہستہ آہستہ اس کا قدرتی رس نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس رس کو آہستگی سے منہ میں جذب ہونے دینا ہے، تھوکنا نہیں۔ تقریباً 20 سے 30 منٹ تک یہ عمل جاری رکھیں تاکہ ادرک کے تمام طاقتور اجزاء جسم میں جذب ہو جائیں۔ جب یہ رس خون میں شامل ہوتا ہے تو جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے اور ٹائمنگ میں زبردست اضافہ کرتا ہے۔ استعمال کے وقت پانی یا کسی دوسری چیز پینے کی ضرورت نہیں، بس یہ خیال رکھیں کہ ادرک کا زیادہ مقدار میں نہ ہو ورنہ ذائقہ تلخ لگ سکتا ہے۔ یہ عمل صرف وقت خاص کریں، نتیجہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 بار اس طریقے کو آزمائیں تو جسم میں مزید طاقت اور مضبوطی آتی ہے۔ یہ بالکل محفوظ ہے، لیکن جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہو وہ بہت ہی چھوٹی مقدار میں استعمال کریں۔ فوائد: ادرک قدرت کا عطا کردہ ایک خزانہ ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے جس سے فوراً توانائی آتی ہے۔ ٹائمنگ میں قدرتی اضافہ کرتا ہے۔ دیر تک طاقت قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اعصاب کو سکون دیتا ہے اور جسمانی تھکن کو دور کرتا ہے۔ مردانہ کمزوری کو کم کرنے اور طاقت بحال کرنے میں انتہائی مؤثر ہے۔ جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے جس سے قوت اور لذت دونوں بڑھتی ہیں۔ ہاضمہ بہتر کرتا ہے اور جسم کو ہلکا اور فریش رکھتا ہے۔ پٹھوں میں کھنچاؤ کم کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو متوازن رکھتا ہے۔
ہارمونز کو متحرک کرتا ہے، جس سے قدرتی طور پر طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسمانی سستی اور تھکن کو ختم کر کے فوری توانائی فراہم کرتا ہے، مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور جراثیم سے محفوظ رکھتا ہے۔ مستقل استعمال سے مجموعی صحت اور ذہنی تازگی حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا فوری اثر ٹائمنگ پر پڑتا ہے، جو اسے ایک لاجواب نسخہ بناتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کا یہ نسخہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ نے یہ نسخہ آزمایا اور آپ کو کیا نتائج ملے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید آزمودہ اور قدرتی نسخہ وقت پر ملتے رہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس فائدے سے محروم نہ رہیں۔ ہماری ہر ویڈیو کا مقصد آپ کی صحت بہتر بنانا اور زندگی میں سکون لانا ہے۔ مزید آزمودہ یونانی اور دیسی نسخوں کے لیے ہمارے چینل کی دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں۔ آپ کی سپورٹ ہمیں مزید محنت کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، طاقت اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔